بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور الیکشن کے انعقاد سے پہلے ملاقاتوں کا، مشاورتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا، ایسے میں دبئی اہم گڑھ بن گیا ہے۔ لیکن آج کے دن بڑی تیزی سے خبریں بدلیں، بڑی تیزی سے سیاسی منظرنامہ ہمیں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نواز شریف جو کہ دبئی میں ہیں، آصف زرداری بھی وہاں پہنچے ہیں، بلاول بھی وہاں پہنچے ہیں۔ اب یہ ملاقات اس حوالے سے مزید اس کا کیا نتیجہ ہے سامنے آنا ہے، لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بھی مولانا فضل الرحمان اس مشاورتی عمل کا حصہ ہمیں دکھتے نظر نہیں آئے۔ اور پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم انہوں نے کافی اعتراض اٹھایا تھا، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں اور ان کی جماعت کی جانب سے، خود ان کی جانب سے بڑے گلے شکوے کیے گئے تھے۔ تو اس بار کیوں دوبارہ یہ عمل دہرایا گیا؟ ساتھ ہی کل فیصل کریم کنڈی جو کہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ پیپلز پارٹی اہم اتحادی ہے موجودہ حکمراں جماعت کی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مردم شماری اور حلقہ بندی، اگر نئی حلقہ بندی اور نئی مردم شماری کے پروسیس کی طرف جائیں گے تو یہ تاخیر کا سبب بنے گی الیکشن میں، پھر یہ آپ سمجھے کہ الیکشن تو ملتوی ہوگا۔ اور ایم کیو ایم جو کہ ایک اور اتحادی، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ نئی مردم شماری پر انتخابات ہونے چاہیے۔ لیکن کل ہمارے پروگرام میں ماہر قانون موجود تھے، جب سوال ہم نے ان سے اٹھایا تو انہوں نے کہا دیکھیں نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں، حلقہ بندیوں کے بعد سیٹیں بڑھ جانا، یہ جو تمام پروسیس ہے یہ بڑا کٹھن اور بڑا طویل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آئینی ترمیم کی بھی ضرورت ہوگی، اور آئینی ترمیم کے لیے موجودہ اسمبلیوں کا ہونا ضروری ہے، اور موجودہ اسمبلیاں اپنی مدت 12 اگست کو پوری کر رہی ہیں۔ تو یہ طویل ہو سکتا ہے معاملہ، کتنا طویل، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور ایسے میں آج ایک اہم خبر آئی، اور وہ یہ آئی کہ مسلم لیگ نون نے نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع سے خبریں چلنا شروع ہوئیں اور پیپلز پارٹی کی مشاورت سے حتمی اس بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 230، اس میں ترمیم پر حکومت غور کر رہی ہے۔ نگراں سیٹ اپ کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اور وزیر خزانہ نے ایک انٹرویو کا بھی کلپ اس وقت چل رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکشن 230 میں ترمیم ہونی چاہیے اور ہونی ہے، کیونکہ ڈے ٹو ڈے بزنس نگراں سیٹ اپ نہیں چلا سکتا۔ اور نگراں وزیر اعظم وہ ہوں گے کہ نہیں، انہوں نے کہا میں لابنگ نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ان کی بات سے یہ اندیا نظر آیا۔ تو کیا جو کہتے ہیں نا کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے غیر جانبداری بڑا اہم عنصر پایا جاتا ہے الیکشن کا انعقاد کروانے، اور پاکستان میں ہر الیکشن پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا یہ اتحادیوں کو قابل قبول ہوگا کہ موجودہ وزیر خزانہ جو کہ نون لیگ کے جو اہم کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے لیے، نواز شریف صاحب، جو کہ اپنی واپسی چاہتے ہیں، نہ صرف واپسی چاہتے ہیں باعزت واپسی چاہتے ہیں، کیا وہ ان کے جو سمدھی ہیں ان کو وزیر خزانہ بطور نگراں وزیر اعظم قبول کریں گی اتحادی جماعتیں؟ ایسے میں کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو جانتے ہیں کہ آج دن بھر جو خبریں رہیں اس حوالے سے کیا گفتگو ہمارے سامنے آئی، وزیر اعظم شہباز شریف کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے کہ اگر کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر حلقہ بندیوں میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے اور الیکشن میں تھوڑے طویل ہو سکتے ہیں؟ نئی مردم شماری کے مطابق جو کہ آلموسٹ تیار ہیں، بٹ کنفرم ابھی نہیں ہے، وہ تو سی سی آئی میں ہو گیا۔ تو اگر وہ پروسیس ہوتا ہے تو دین الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح چلنا ہے۔ آئی کانٹ آنسر آن بہاف آف الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اسحاق ڈار صاحب جن کا نام بطور نگراں وزیر اعظم گردش کر رہا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی آج دیکھی یہ خبر، ایز اے بیسک مسلم ہونے کے ناطے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی آفس آپ کو اسپائر نہیں کرنا چاہیے خود، یا اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، لابی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میں الحمدللہ جو کچھ کر سکا ہوں، میں ماضی میں بھی 5ویں دفعہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں یہ نبھا رہا ہوں۔ جو بھی جس کو اللہ ذمہ داری دے، دیکھیں یہ ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے قوم کے صرف ڈے ٹو ڈے کے اوپر گزار دینے مناسب نہیں ہے۔ وہ ہمارا جو تجربہ رہا ہے ماضی کا وہ اتنا اچھا نہیں رہا۔ یہ ڈار صاحب جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے سیکشن 230، اس کا مطلب کہ پھر وہ امینڈ ہونے جا رہا ہے؟ ٹو دی بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ جی، میرا خیال ہے کہ یہ قوم سے چھپانے کی بات نہیں ہے، ان کو پتہ چل جائے گا، اور بالکل اس کو امینڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ 3 مہینے قوم کے 3 گھنٹے ضائع نہیں کر قوم کے، آپ 3 مہینے صرف ڈے ٹو ڈے کام کریں تو کیوں یعنی جو نیکسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا وہ اہم فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ بالکل ہونے چاہیے۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے اسے کسی طرح کا کوئی خدشہ ہے، کوئی بد-اعتمادی ہے؟ کیوں وہ نگراں سیٹ اپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ اور اسحاق ڈار ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ کوئی اگر اکانومی کے معاملات ہی چلانے ہیں تو کیا اس ملک میں کوئی اہل اکانومسٹ نہیں ہے جو معیشت کے معاملات کو چلا سکے؟ ماضی میں ہم نے مثالیں دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے معیشت کو بھی ظاہر آ کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے بھی ہینڈل کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور ظاہر ہے وہ بات بڑی نپی تلی کرتے ہیں۔ انہوں نے آج خدشہ ظاہر کیا کہ یہ فیصلہ تو نگراں سیٹ اپ نے طے کرنا ہے کہ الیکشن کب ہونے، تو خدشہ لگتا ہے انہیں بھی ہے۔ پہلے تو یہ طے کرو الیکشن ہوں گے اور کب ہوں گے، نگرانی والی بات کی ہم نے تو اپنے وقت پہ چھوڑ دینا ہے اور اسمبلی تحریر ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد نگران حکومت ہوگی۔ اب نگران حکومت نے پھر اپنے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کتنا مطمئن ہیں، انہیں کوئی ٹائم چاہیے نہیں چاہیے، یہ پھر ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو الیکشن میں اتریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک اہم جماعت پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب منظرنامے سے، سیاسی منظرنامے سے غائب ہے، خود بھی انہوں نے آپٹ کیا تھا کہ وہ اسمبلی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی 2 حکومتیں بھی چھوڑ دی 2 صوبوں سے، چاہتے تھے الیکشن ہو، لیکن اس سارے الیکشن میں نہ وہ مشاورتی عمل میں ہے، نہ ان کی کوئی سے ایسی نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد ان کی مشکلات کتنی بڑھ گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے آج کیا اندیا دیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سویلین جو انسولیشنز ہیں وہاں پر ملٹری ایکٹ نہیں، وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگے گا۔ ملٹری انسولیشن کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہاں پر ملٹری ایکٹ آئے گا۔ اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ کون شخص ہے کون نہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ ہیں، ان کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، معاون خصوصی وزیر اعظم ہے۔ سینیٹر کامران مرتضی صاحب سینئر رہنما JUIF ہمارے ساتھ ہیں۔ احمد اویس صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سینئر قانون دان، تینوں ہمارے ساتھ ہیں۔ مین وائل فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ سینیٹر کامران مرتضی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ سر، جس طرح سب کے لیے بڑی سرپرائزنگ خبر تھی، آپ بھی سرپرائزڈ ہوئے یا آپ کے علم میں تھا کہ وزیر خزانہ نگراں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اور نون لیگ بڑے اس حوالے سے غور و خوض کر رہی ہے؟ میرے علم میں نہیں تھا۔ اب آپ نے جب بات کر رہی تھی تو میں نے وہ جو ٹویٹس لوگوں نے کیے ہوئے تھے میں نے وہ دیکھنے شروع کیے پروگرام سے پہلے، تو پھر میرے علم میں آیا۔ میں آفس میں تھا، ظاہر آفس کام میں لگا ہوا تھا، تو نہ ٹی وی دیکھ رہا تھا نہ باقی مجھے پتا تھا۔ تو ایسا ہے کہ ویسے یہ جو آرٹیکل 224 ہے، یہ نگران سیٹ اپ کی بات جو ہے، یہ بالکل دستور میں مناسب نہیں ہے۔ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اس نے پچھلے 2-3 الیکشنز میں اس کے بعد بھی جو لوگوں کے اعتراضات تھے وہ اس کو غیر مناسب ہی پایا اور کسی کا بھی جو ہے نا اس پہ ٹرسٹ نہیں رہا۔ مگر اس کے ساتھ چونکہ یہ پروویژن اب دستور میں موجود ہے، رائٹلی یا رانگلی، تو اس کا جو ہے احترام ہونا چاہیے۔ اگر آپ احترام نہیں کریں گے تو پھر باقی پروویژنز کا بھی احترام نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں آرٹیکل کی 224 جو ہے اس کی مطابقت میں یہ شاید بات نہ ہو جو پرپوزل آیا ہے نون لیگ کی طرف سے، مگر سٹل دیکھیے کہ اس پہ قیادت کیا بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ مجھے تو ابھی تک یہ معاملہ جو ہے نا، میں 224 کے ایز اے ہول خلاف ہوں، مگر جب تک کوئی قانون یا دستور میں کوئی پروویژن موجود ہوتی ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ میں اس کا حامی ہوں۔ اسحاق ڈار ہی کیوں، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ آپ بھی ہو سکتے تھے، فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہو سکتے تھے۔ اگر حکومت ہی اتحاد سے ہی کسی کو آنا ہے بطور نگراں وزیر اعظم، تو اسحاق ڈار ہی کیوں چوائس ہے نون لیگ کی؟ شاید کنڈی صاحب انکار کر دیتے، شاید میں بھی انکار کر دیتا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ نگراں وزیر اعظم ہو، لیکن سر سارے عنصر میں نیوٹرلٹی اور جو شفاف اور غیر جانبداری کا عنصر ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے۔ آپ نے خود بھی اس کا اظہار کیا، اور راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، سب کو معلوم ہے ان کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ ہاں، میں نے یہ پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ پروویژن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، دنیا کی جمہوریتوں میں نہیں ہے، مگر جب تک آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ پیوند لگا ہوا ہے گو کہ غلط ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ تو JUIF جب مشاورتی عمل اتحادیوں سے ہوگا منع کر دے گی اس نام پہ؟ میں صرف ایک عام ورکر ہوں، میں ان کا اسپوکس پرسن بھی نہیں ہوں، میں ان کی پالیسی فالو کرتا ہوں، میں ان کا سینیٹر ضرور ہوں مگر اسپوکس پرسن نہیں ہوں۔ میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔
اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ذاتی رائے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے بڑی سرپرائزنگ نیوز تھی. مولانا صاحب خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کیا خدشہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے؟ ابھی جو حالیہ ترمیم ہوئی ہے، ڈیٹ بھی انہوں نے اناؤنس کرنی ہے، تو یہ نگراں سیٹ اپ نے تو آ کے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انہوں نے نہیں اناؤنس کرنا. یہ کیوں مولانا آج اس کا اظہار کر رہے تھے؟ دیکھیے، ہر کوئی اپنے سامان کا ذمہ دار ہوتا ہے. لکھا بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پہ کہ ہر سواری اپنے سامان کا. تو ہم نے کہا کہ جی ہم تو چھوڑ جائیں گے 8 کے بعد. اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری جو قانون کے مطابق بھی ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے اور نگرانوں کی ہے. ہم نے جواب دینا ہے 8 اگست تک، یا 8 سے اگر اور 2-4 دن اوپر پورے انہوں نے اسمبلی کے کیے، ہم نے 13 تک 12 تک اپنا جواب دینا ہے. اچھا ہوا برا ہوا اس کے لیے ہم جواب دیں. اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے معاملات کا خود جواب دے ہے، وہ نگران ہو یا الیکشن کمیشن. یہی مولانا کہہ رہے تھے. اچھا، اور آج جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ لوگ ایک بار پھر اس کا حصہ نہیں ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کا مجھے نہیں پتا، مگر جب پچھلی دفعہ جب اعتراض لیا گیا تھا تو میرا خیال ہے اس اعتراض کو پھر کنسیڈر بھی کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لے لیا ہوگا، ورنہ ابھی تک مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ آ جاتا. مولانا کا سٹیٹمنٹ گو کہ پچھلی ایپیسوڈ میں لیٹ آیا تھا، مگر اب تو ظاہر ہے وہ بھی کانشیس ہوں گے اس حوالے سے کہ میرے سے بالا کیا جو نا معاملات ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے، دو پارٹیوں کی طرف سے اعتماد میں لیا گیا ہوگا، اور اتحادوں کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بات کر لیتے ہیں، بھلے وہ اکیلے ملیں، 100 دفعہ ان کا حق ہے، مگر اعتماد میں لے لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو کوئی غلط فہمی نہ آئے. اچھا، کیونکہ بڑی اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی. نگراں وزیر اعظم کا نام اب بطور وزیر خزانہ جو ہے ان کا نام آ گیا بطور نگراں وزیر اعظم. احمد اویس صاحب، بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. آپ بتائیے گا، پی ٹی آئی کی ظاہر مشاورتی عمل میں کوئی سے نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ جو نام سامنے آیا ہے بطور پارٹی، اور ابھی بھی آپ لوگ یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کر لیں، الیکشن کرا دیں، تو یہ قابل قبول ہوگا نگراں سیٹ اپ اگر نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار بنتے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا نگران وزیر اعظم کا نامینیٹ کرنا جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے، یہ ایک اچنبے کی بات مجھے تو نہیں لگتی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جیسے ہی کسی آدمی کو نامینیٹ کرنا تھا، اور وہ کوالیفائی کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے وعدہ معاف گواہ بنے، اور پھر انہوں نے 164 کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو کہ آن اوتھ ہوتی ہے، وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دی جو، اور بعد میں اس سے ریگل آؤٹ کر گئے. یعنی وہ حلف کے اوپر اپنا حلفیہ بیان دیا اور ریگل آؤٹ کر گئے. تو یہ پی ڈی ایم کی اور خاص طور پہ نون لیگ کی لیڈرشپ میں یہ خاص کوالٹی ہے. وہ آپ ان کے ٹاپ لیڈرشپ سے چلے آئے نیچے تک، تو یہ بھی کیونکہ ان کے سمدھی ہیں اور کانفیڈینشیل ہیں، اور وزیر خزانہ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، تو اس لیے یہ چمبے کی بات میرے لیے تو نہیں ہے. لیکن کسی صورت میرا نہیں خیال کہ ان تمام باتوں کے باوجود یہ ان کو پرائم منسٹر جو ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نامزد کیا جائے گا اور یہ بنائے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک کوالیفیکیشن، اگر پاکستان میں امپارشل، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کروانے ہیں تو پھر ہر صورت ایک ایسے شخص کو لانا ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جس کی امپارشیلٹی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے. تو یہ اس لحاظ سے کوالیفائی نہیں احمد صاحب، یہ بات تو خود وزیر خزانہ نے فرما دی انٹرویو میں کہ سیکشن 230 میں ترمیم ہونی چاہیے، با اختیار ہونا چاہیے، معیشت کے حوالے سے فیصلے ہونے چاہیے. تو ظاہر ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں، اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ظاہر ہے انہی کو اتنا با اختیار بنایا جائے گا. تو اس سے تقویت ملتی ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. آپ کی بات یہ تو انہوں نے کہی ہے نا، انہوں نے تو یہ اپنے آپ کو فوراً اسیوم کر لیا کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، اور یہ بہت سارے کام انہوں نے کرنے ہیں. جیسے ابھی اجلت میں آپ دیکھیے نا، ایک اسمبلی ختم ہو رہی ہے اور کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ امینڈمنٹس جو ہیں، مختلف قوانین بن رہے ہیں، امینڈمنٹ ہو رہی ہیں. یہ کام تو ایک جو اسمبلی 5 سال کے لیے آئے گی، یہ اس کا کام ہے. جو جاتے ہوئے جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. جو سیکشن 230 ہے الیکشن لاز 2017 کا، وہ بڑا کلیئر ہے.
اور اگر اس نے اس قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی جو کوئی جس کو کہا جاتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک، جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہوتی ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی اور چیلنج ہو جائے گا اور چیلنج ہوگا اور زیادہ پاسبلٹی کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو جائے گا. اس لیے یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے کیونکہ وہ امپارشلٹی کی ان سے گارنٹی نہیں دی جا سکتی، سچائی کے اور آنیسٹی کا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹی سٹیٹمنٹ دی اور وہ حلف کے اوپر سٹیٹمنٹ دی. چلیں یہ سٹیٹمنٹ تو اعظم خان صاحب نے بھی دی ہے نا، تو اس پہ بعد میں بات کریں گے. فیصل کریم گھنڈی صاحب، سر اہم اتحادی ہیں، سر ذرا بتائیں یہ کنفرم ہے پیپلز پارٹی نے گو ہیڈ دے دیا ہے، اسحاق ڈار کے نام آپ لوگوں سے شیئر کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام کوئی شیئر نہیں ہوا، کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی. میڈیا کے ذریعے میں آج پتہ چل رہا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا کوئی نام ہے. اگر پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب، یہ تو سینیٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا بولیں گے؟ نہیں ہم کیا بولیں کہ ہو گیا شیئر. دیکھیں جو چیز ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے نا. ہم سے زیادہ آپ کو باخبر ہونا چاہیے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی نام شیئر نہیں ہوا اسحاق ڈار صاحب کا. اگر پی ایم ایل این کی خواہش ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر، بالکل ان کا جمہوری حق ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنے نام دے گی، پی ایم ایل این بھی نام دے گی، باقی ہماری جو اتحادی جماعتیں وہ بھی نام دیں گے. اس میں 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے، پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھیں گے، وہ بھی 3 نام دیں گے. ان 6 میں سے ایک شخص جو ہے وہ جو ہے ہمارے نگراں وزیر اعظم بنے گے. تو اس وقت تک جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تک ہمارے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام شیئر نہیں ہوا. اور اگر شیئر ہوتا ہے تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے بھی ایک آپ آفیشیل کہیں یا ان آفیشیل کہیں، پارٹی نے کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے اتحادی پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں اور مختلف جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اگر ہوا تو یہ بھی ڈسکشن ان کے ساتھ شاید ہو، لیکن ابھی تک کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا پارٹی، لیکن اگر پارٹی اعتراض کرے گی تو کن وجوہات پہ کرے گی؟ اب مفروضے پہ تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بات چیت نہیں کر سکتا. اگر کرے گی اعتراض، پھر آپ بولیں گے اگر اس کو ایکسیپٹ کرے گی تو کس وجوہات پہ ایکسیپٹ کرے گی؟ تو یہ تو مفروض ہے نا، جب نام آئے گا تو ڈسکشن ہوگی. ابھی تک کوئی نام آیا نہیں ہے. لیکن یہ مفروضہ نہیں ہے کہ وہ موجودہ کابینہ میں وزیر خزانہ ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں. بالکل ہے. تو اگر ان کا نام آتا ہے تو جانبداری پر، شفافیت پر سوال تو اٹھیں گے. دیکھیں جو نگراں حکومت آئے گی اور جو آئی ہوئی ہے، اس میں دیکھیں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، صوبے میں بھی دی ہیں، مرکز میں بھی دیں گے. اور وہ اگر دیں گے ریکمنڈیشنز تو ان کے نومینیز آئیں گے نا. تو بات یہ ہے کہ جب یہ آئیں گے نام، ابھی تک نام آئے نہیں ہے اور ہم نے پہلے آپ پھر اعتراض کر سکتے ہیں. سینیٹر مرتضی صاحب پھر اعتراض کر سکتے ہیں، ایم کیو ایم اعتراض کرے، لیکن مجھے نہیں لگتا راجہ ریاض صاحب اعتراض کریں گے. وہ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں انہوں نے کس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا. دیکھیں وہ تو آپ کی ایک سوچ ہو سکتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب 13 جماعتیں یا 11 جماعتیں جو بھی اتحادی جماعتیں، ان میں سے 3 نام شارٹ لسٹ ہونے ہیں. ہر جماعت سے لیے جائیں گے، اس کی اسکروٹنی ہوگی، 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے اور وہ آگے جائیں گے. تو ان میں 13 اگر وہ جو نام آتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد یہ چیز چلے گی آگے. اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام رول آؤٹ کر رہے ہیں آپ کے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پی ایم ایل این اسحاق ڈار صاحب کا نام لے کے آتی ہے تو اس کے اوپر پھر ڈسکشن ہوگی، پارٹی ڈسکشن کریں گے، بیٹھیں گے، ڈسکشن کریں گے، اس کے بعد بات چیت ہوگی. آپ کی ایز اے پولیٹیشین کیا اوپینین ہے؟ چلے پارٹی تو آپ کی جو ڈیسائیڈ کرے گی. کس چیز پہ؟ کہ اسحاق ڈار صاحب ہونے چاہیے نگراں وزیر اعظم کے نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں میں تو کوئی نہیں ہوں، یا آپ یا ہمارے جو پینل بیٹھے یہ تو نگراں وزیر اعظم نہیں بنا رہا نا. اس وقت بھی اسلام آباد میں 7 نگراں وزیر اعظم گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جس کیفے میں جائیں مختلف قسم کے ایک وزیر اعظم مطلب ہے کہ اس کا نام ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مطلب یہ ہے کہ اب وہ بھی ہیں، باقی بھی مطلب ہے کہ اب دیکھا جائے گا کہ کون ڈسکس ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو بیٹھوں کہ میں اس پہ اعتراض کر رہا ہوں، اس پہ نہیں کر رہا ہوں. جب چیز آئے گی، ابھی تک یہ نام آئے نہیں ہے، میڈیا سے آیا. اب جیسے چند دن پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کی نواز شریف صاحب سے دبئی میں ایک انفارمل میٹنگ ہوئی. اس میں ٹی وی پہ ٹکٹ چلنا شروع ہو گئی، خبریں آنا شروع ہو گئی کہ فلاں سیٹ پہ راضی ہو گئے ہیں، فلاں پہ ناراض ہو گئے ہیں، فلاں یہ ہو گیا. آپ نے تو سیٹیں بھی بانٹ دی، ٹکٹیں بھی بانٹ دی، سب کچھ ہوا، حالانکہ کوئی ڈسکشن اس پہ ہوئی بھی نہیں تھی، کوئی آفیشیل میٹنگ بھی نہیں تھی.
لیکن جو ہے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات دبئی میں ہو رہی ہے، وہ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اس کے میں بتا کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے، نہ ہو رہی ہے جی۔ اچھا یہ آج کی جو خبریں آپ کے پاس ہے نا ذرائع سے جو چل رہی ہیں مختلف چینل میں، وہ ذرائع آپ چینج کر لیں، وہ ذرائع کی خبریں ٹھیک نہیں ہیں، چاہے وہ میٹنگ کے حوالے سے ایکچولی 230 جو ہے نا سیکشن الیکشن ایکٹ کا، اس میں تبدیلی کا اندیا خود وزیر خزانہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ تو نہیں ہے کہ مضبوط نگراں حکومت کو اس پہ یہ تو نہیں ہے کہ 230 کا اندیا وزیر خزانہ دے رہے تو اپنے لیے دے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے، اور اس جب نگراں حکومت ہوگی 2 یا 3 مہینے کے لیے جس میں الیکشن ہونے ہیں، اس میں بھی آپ کو ایک ایسا وزیر خزانہ چاہیے جو آئی ایم ایف کی جو آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس چیز کو آگے لے کے چلے۔ اگر آپ ایسے شخص کسی کو وزیر خزانہ بنا لیتے ہیں کہ جس کو کوئی سمجھ نہ ہو اور چیز پہ اس کو پتہ نہ ہو، اور وہ اس کو جو ہے ٹھیک نہیں کر سکے، کیونکہ جب آپ الیکشنز ہوں گے اور نئی حکومتیں بنے گی، نئی پارلیمنٹ آئے گی، تو آپ دیکھیں کہ دوبارہ آپ اس آئی ایم ایف کی ڈیل کی طرف تیاری کی طرف جا رہے ہوں گے، کیونکہ 9 مہینے کے لیے ہے، تو آلریڈی 1 مہینہ 2 گزر گئے، 2-3 مہینے الیکشن میں گزر جائیں گے، 5-6 مہینے 7 تو ادھر آپ کے گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ جو ہے اب دیکھیں گے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے۔ فیصل کریم منڈی صاحب، مجھے بریک لینا ہے، ایک مختصر جواب آپ سے چاہوں گی، یہ بتا دیں کہ اگر پیپلز گرل کو آپ کا نام پروپوز کرتی ہے تو آپ راضی ہوں گے کہ میں تیار ہوں؟ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میں الیکشن کو ترجیح دوں گا۔ اچھا، تو منع کر دیں گے آپ؟ میں نے کہا میں نے الیکشن لڑنا اور میں الیکشن کو ترجیح دوں گا۔ بہت سے کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس نام دینے کے لیے، آپ مطمئن ہو جائیں گے، فکر نہ کریں، ہم اچھے نام دیں گے۔ چلیے مجھے بریک لینا ہے، بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ کامران مرتضیٰ صاحب سے بتائیے گا، قانونی طور پہ ظاہر ہے آپ اس حوالے سے ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، اگر تو ایسا ہوتا ہے اسحاق ڈار کا نام آتا ہے، معاملات طے بھی پا جاتے ہیں، تو کیا اسے قانونی طور پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اندیا دے رہے تھے احمد اویس صاحب؟ اور اگر 230 سیکشن میں جو تبدیلی ہوتی ہے، ترمیم لائی جاتی ہے، اسے پرسن اسپیسیفک قرار دے کے عدالتیں اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں؟ دیکھیے سیکشن 230 کے علاوہ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل پروویژن بھی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو ہم امینڈ نہیں کر پائیں گے۔ آرٹیکل 224 ہے، احمد اویس صاحب مجھے درست کریں اگر میں غلط ہوں تو یہ چیلنج ہو تو سکتا ہے، چیلنج تو ہر معاملہ ہو سکتا ہے، مگر یہ معاملہ چیلنج ہوگا، اور اس کو لیڈرشپ جو بھی کرے اس کے اوپر دیکھ لے، اس کو سوچ لے، بہتر یہ ہے، کیونکہ 8 اگست کے بعد بنیادوں پہ چیلنج ہوگا؟ چیلنج بہت سی بنیادوں پہ ہو سکے گا۔ ایک تو بنیاد یہ بھی ہو سکے گی کہ شاید جو ہے نا ہم آرٹیکل 224 کی اور سیکشن 230 کی روح کے خلاف جو ہے نا یہ ہوئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پروویژنز درست نہیں ہے، میرا ماننا ہے، اور یہ میں اس میں کسی پارٹی کے تعصب کا شکار نہیں ہوں کہ میں جے یو آئی کا ممبر ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ کہ یہ کوئی نتائج نہیں دے پائیں، یہ 2 پروویژنز جو ہے نا کوئی نتائج نہیں دے پائیں۔ اب جب نتائج نہیں دے پائیں تو تبدیل ہونا چاہیے، مگر تبدیل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو قانون تبدیل کرنا ہوگا۔ پھر جو میں چاہتا ہوں، میرے چاہت کے مطابق اداروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ان کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ کسی ایک کو جو ہے اس الیکشن کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ مگر یہاں پہ نہ صرف الیکشن کمیشن پہ جو ہے وہ اعتراضات اٹھتے ہیں، بلکہ پہلے سے پہلے سابقہ حکومتوں پہ اٹھتے تھے۔ پھر جب یہ نئی جو ہے نا کانسیپٹ جو ہے نا ہم نے انٹروڈیوس کروایا، یہ 224 آرٹیکل والا اور سیکشن 230 والا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں۔ پچھلے 2018 والے الیکشن کو دیکھ لیجئے گا، 2013 والے الیکشن کو دیکھ لیجئے گا، تو اعتراض ہر جگہ پہ ہر وقت موجود رہا ہے۔ اب اعتراض جب ہر وقت موجود رہتا ہے تو اس قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے، مگر جب تک قانون درست نہیں ہو جاتا اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل ہونا لازم ہے۔ ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، سر ظاہر قانونی یار آپ نے بھی دی اس حوالے سے اور سینیٹر صاحب نے بھی دی، ذرا یہ بتائیے گا پی ٹی آئی ریگریٹ کرتی ہے ان فیصلوں پر کہ ہم نے پنجاب کے پی کی، پھر قومی اسمبلی سے بھی استعفے دینے کا کہا اور بڑے برملا اظہار کر کے گئے، واپسی کی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہم چاہتے ہیں جی اپوزیشن اور نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ نیوٹرل ہو، اب آپ کے ہاتھ کچھ نہیں رہا، تو ان فیصلوں پر افسوس ہوتا ہے سیاسی اسپیس چھوڑنے پر؟ دیکھیے انسان کے کسی بھی کردار میں وہ ہو، کسی کیریکٹر میں جب وہ ہوتا ہے اور اہم
منصب پہ فائز بھی ہو تو اس سے بعض اوقات لیپسز بھی ہو جاتی ہیں، غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو پازیٹیو وے آف تھنکنگ یہ ہے کہ آپ غلطیوں سے سبق تو ضرور سیکھیں، لیکن اس کو لکیر پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ ہو گیا کوئی فیصلہ، اب آگے چلنا ہے آپ نے. اب جو حالات بن گئے ہیں اس کو نپٹنے کے لیے آپ نے اسٹیپ لینے ہیں. بھاری قیمت چکا رہے ہیں. آپ ہی کو الیکشن سب سے پہلے چاہیے تھے، اور آج اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پتہ نہیں بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا فیوچر ہوگا آپ کے چیئرمین کا، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. نہیں معلوم ہے بالکل. بیلٹ پیپر کے اوپر بلے ہی کا نشان ہوگا، کوئی اور نشان نہیں ہو سکتا. اور پارٹیسپیٹ کرنے سے کوئی اس وقت طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے. پی ٹی آئی کو اور چیئرمین کو جے آئی ٹی نے قصوروار قرار دیا ہے مرکزی چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کا. آج وزیر اعظم بھی انڈیا دے چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اس کے خلاف پھر ملٹری ٹرائل ہوگا. تو کریں جب ہوگی، جب سزا ملے گی. ابھی کہہ دینے سے کافی نہیں ہو جائے گا، یہ سفیشینٹ نہیں ہے. یہ تو ان کی وشفل تھنکنگ ضرور ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو وہ سائڈ لائن کر دیں تاکہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں باقی تمام. ورنہ ان کی حیثیت کیا ہے میاں نواز شریف اور فیملی کی اور شہباز وغیرہ کی؟ اس وقت جو پاپولیرٹی ہے، جو عوام جانتے ہیں، جو قومی دولت کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ ہوا ہے، جو انہوں نے وہ اتنی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، وہ کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے. وہ آج بھی قائم ہے. جا رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف جا رہے ہیں. ایف آئی اے نے بلایا ہے، اسد عمر کو بھی بلایا ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی بلایا ہے. 24-25 کی ڈیٹ. ہاں جائیں گے بالکل جائیں گے اس کے اندر، اور وہاں پہ اس کو پوری طرح سے کنٹیسٹ کریں گے. اور یہ کیونکہ 164 کی خالی اسٹیٹمنٹ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے کوشچن ہیں جو ریز ہوتے ہیں. اور جس وقت یہ ٹرائل شروع ہوگا تو ہی ول بی سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن. ابھی پروگرام میں کہا کہ اسحاق ڈار نے آن اوتھ 164 کا بیان دیا پھر مکر گئے، تو یہ آپ نے ان کا ایک تضاد ان کی پرسنالٹی کا بتایا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ 164 کو پھر کیوں نہ سچ مانا جائے جو کہ اعظم خان نے بیان دیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو 164 کی اسٹیٹمنٹ دے کے آن اوتھ اسے مکر گئے، اسی لیے کوالیفائی کر گئے ہیں وہ پرائم منسٹرشپ کے لیے کیٹے پر. تمام نون لیگ نے اس کو نامینیٹ کر دیا کیونکہ وہ ان باتوں کو کوالیفائی کر گئے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ آدمی جو ہے ہی ول ڈیلیور. سوال یہ ہے کہ آپ ایک ہی طریقہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جب تک پاکستان کے آئین کو موم کی ناک بنا کے رکھیں گے، جو رکھا ہوا انہوں نے، جو کچھ سپریم کورٹ میں جو تماشا لگا، جو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر جو تماشا لگایا، اور اس کے بعد نیچے کی اسی لیے وجہ سے پاکستان میں قانون کی اور آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. اور یہ حیثیت کو ختم کر کے جب آپ رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدل دیں گے تو بڑے سخت قسم کے اس کے ہمیں نتائج بھی ہوں گے اور خمیازے بھی بھگتنے پڑیں گے، اور جو ہم بھگت بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے. ایون پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پاکستان کے آئین کا خیال رکھنا ہوگا اور اپ ہولڈ کرنا ہوگا اس کو، کیونکہ یہی اوتھ انہوں نے بھی لیا ہوا ہے. اس لیے پاکستان کی بچت اور بقا ایک ہی چیز میں ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، سر یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ کیونکہ معاشی معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ ایسا اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے. جو بھی نگراں سیٹ اپ آئے 230 سیکشن میں اگر چاہ رہے ہیں کہ بھی وہ آ کر نگراں وزیر اعظم ایسے فیصلے لے سکے کہ وہ معاشی طور پر بڑے بڑے فیصلے معاہدے کر سکے، تو سر پھر آپ جو ٹرانزیشن آف پاور ہے وہ 60 ڈیز میں کرا دیں، کم سے کم مدت میں کرا دیں. نون لیگ یہ کیوں چاہتی ہے کہ پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں تاکہ 90 دن مل جائیں، تاکہ چیف جسٹس بھی ریٹائر ہو جائیں اور ان کو اپنی کیمپین چلانے کا بھی وقت مل جائے؟ اگر معاشی معاملات اتنے اہم ہیں تو پھر کم سے کم وقت میں ٹرانزیشن کر دیں. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بالکل خواہش ہے، پہلے دن سے ہے کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے اور 60 دن کے اندر الیکشن ہو، جو کہ اکتوبر میں بنتے ہیں. تو ہمارا ابھی بھی یہی موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ٹائم پورا کرے اور ہمیں 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. کچھ اتحادی جماعتوں کو اس پہ جو ہے وہ اعتراض ہے کہ مطلب ہے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے. 90 دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ 60 دن میں ہونے چاہیے. دوسری بات ہے کہ ابھی ہماری اتحادی جماعت بھی ہیں QM، جس نے ابھی مردم شماری پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. مردم شماری تو دیکھیں، ہماری پارٹی نے، وزیر اعلی سندھ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ایشوز ہیں، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو اس کے اوپر لیٹر لکھا ہے.
لیکن ابھی میرے ساتھ کامران بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہے کہ پریکٹسنگ دونوں میرے سینئر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتا سکیں کہ اگر سی سی آئی میں یہ ایشو آتا ہے مطلب شماری کے حوالے سے، کیا نگراں وزیر اعلیٰ کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ سی سی آئی میں صوبوں کی نمائندگی کریں؟ کیونکہ وہ تو الیکٹڈ تو نہیں ہے، ان کو تو ایک نگراں سیٹ اپ کے لیے بٹھایا گیا ہے، تو کیا یہ مینڈیٹ ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ سی سی آئی میں اس پہ ہمارے صوبے کی وہاں پہ نمائندگی کر کے یہ بات کریں؟ میں پوچھ لیتی ہوں کامران مرتضیٰ صاحب، سر آپ کیا کہیے گا، کیا اتنا اختیار ہوتا ہے نگراں حکومت کو، نگراں سیٹ اپ؟ نہیں، اس میں خواجہ آصف والا کیس ہے، سپریم کورٹ منتھلی ریویو 2013 پیج 1000 کچھ ہے یا 1200 کچھ ہے، تو احمد اویس صاحب اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ ایون جو ہے نا آپ کوئی چھوٹی موٹی اپائنٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو مستقبل کا فیصلہ ہے، اگلے 5-10 سالوں کے لیے جو ہے نا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے، اس میں نگران کوئی سیٹ اپ جو ہے اتنا بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ اور اگر سیکشن 230 میں ترمیم ہو جاتی ہے تب بھی یہ والے اختیار نہیں مل سکتے، اہم فیصلے کرنے والے؟ جو دیکھیے اس وقت جو قانون فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے وہ خواجہ آصف والا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ایون چند مہینے پہلے تک بھی فالو کیا گیا ہے، ایون ہمارے اپنے کیسوں میں جہاں پہ کوئی اپائنٹمنٹس تھیں اور اس دور کی اپائنٹمنٹس تھیں کہ جس میں کیئر ٹیکر نے جو ہے نا چھوٹی موٹی اپائنٹمنٹس کی ہوئی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، کیئر ٹیکر یہ نہیں کر سکتا، ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، تو جب وہ مینڈیٹ اتنا سا نہیں ہے تو اس سے بڑا مینڈیٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ جو 60 دن ہو یا 90 دن ہو، ان اینی کیس جو نا آپ نے اس کو ڈے ٹو ڈے پہ گزارنا ہے۔ کنڈی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب 14 مئی کی ڈیٹ دے دی تھی عدالتوں نے پنجاب میں الیکشن کی، آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج آپ لوگوں کو یہ خود خدشات نہ ہوتے جی کہ پتہ نہیں مردہ شماری کی نئی کے تحت جائیں گے تو الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ملتوی نہ ہو جائیں؟ آج آپ خود اس کیا کہنا چاہیے اسی فیس میں آ گئے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ چیز، دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ اس وقت کے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ میں نے پارٹی سے بھی مشورہ نہیں کیا، اپنا میں نے جو ہے وہ مائنڈ بھی اپلائی نہیں کیا، مجھے جو ہے وہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ میں 2 اسمبلیت توڑی، لہٰذا آئین تو 90 دن کہتا ہے نا، میں آئین کی بات کر رہی ہوں، وہ جو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، میں اپنی بات ذرا مکمل کر لوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اگر وہ جو ہے وہ 2 صوبے میں اگر آپ الیکشنز کراتے ہیں، آج جو ہے اسمبلیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ایک وزیر اعلیٰ بنتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں انوالومنٹ نہ کرتا ان الیکشنز میں؟ 100% کرتا۔ ماضی میں بھی کیے گئے، الیکشن کمیشن نے اس پہ ایکشن لیا، کوئی وہ نہیں ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں اور مرکز میں جیسے الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ہم جی بی اور کشمیر میں بھی الیکشن کرائیں تاکہ اکٹھے ایک الیکشنز ہوں، تاکہ وہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہوتی ہے وہ جو ہے ٹھیک ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ کامران مرتضیٰ صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، احمد اویس صاحب۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں۔